ایک صحافی کبھی بھی اپنی مرضی کا کانٹینٹ نہیں کرتا. تہمینہ شیخ نے چینل پر آنے سے پہلے یا اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھنا کرائم میری مرضی کا کیا ہے, قتل ہے یا زنا ہے. جو ہوا ہوگا وہ تہمینہ کو رپورٹ کرنا ہے. ایک اچھا صحافی وہی ہوتا ہے. میں نے کبھی ایک سنگل شو بھی پلانٹڈ نہیں کیا. اس چیز کے گواہ آپ بھی ہیں اور یہ فیلڈ بھی ہے. اچھا, جو ہو رہا ہے وہ مجھے بتانا ہے. ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے وہ ایک میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے. اگر وہ یہ کام لڑکی کرے گی تو وہ انوکھی بھی لگے گی, کچھ لوگوں کو بری بھی لگے گی, کچھ لوگ اپریشیٹ کریں گے. معاشرہ ہے. اور وہی کام لڑکا کرے گا تو کہیں گے کوئی گل نہیں, بندے تے کر دے ہی ہوں نے. ایک معاشرہ ہے. اب جو ہو رہا ہے مجھے وہ دکھانا ہے. میں اس پروگرام کو اور ان کیسز کو جب ڈیل کرتی ہوں, رپورٹ کرتی ہوں, تو پولیس, عوام, ملزم, فیملی اور تہمینہ شیخ یہ کیسے ڈیل کرتی ہے. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں اس شو میں ریڈ لپسٹک نہیں اورنج ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا. کیا جواب ہے میرے پاس؟ اگنور. مجھے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا تو آج تو فلانے گاؤں میں گئی تھی تو گاؤں کے حساب سے ڈریسنگ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. اب یہ اپنی اپنی مینٹالٹی ہے. ہر بندہ اپنی مینٹالٹی سے بولتا ہے اور میں سن کے اسمائل دے کے جواب بھی نہیں دیتی. اب پھر کچھ پولیس کے آفیسرز, میرا سلیوٹ ہے ان کو, جو اب شاید ریٹائر بھی ہو چکے ہیں, یہاں سے پاکستان چھوڑ بھی چکے, وہ کہتے ہیں بیٹا اللہ سب کو ایسی بیٹیاں دے. جو اچھے لوگ ہیں, میں برا کسی کو نہیں کہتی, ہر شخص اپنی مینٹالٹی کے مطابق کام کرتا ہے. میرا اعتراض آج آپ کے شو کی نسبت میں ایک میسج زہیب دوں گی. جی ضرور. میں چوائس نہیں کر سکتی زہیب. لاہور میں ہم رہتے ہیں, ہمارے آفیسز لاہور میں, آپ بھی لاہور میں بھی لاہور, بہت سے صحافی لاہور, بہت سے چینلز لاہور میں. فار ایگزامپل مال روڈ کے اوپر ایک لڑکی کو اغوا کر کے گاڑی میں زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر کے لاش اس کی نہر میں پھینک دیں. یہ خبر ڈفرینٹ چینلز کے پاس آئے گی. تہمینہ شیخ کو اللہ نے ایک نام شہرت دے دی. تہمینہ شیخ تک بھی آ گئی, بہت چھوٹا سا نام ہے. تہمینہ شیخ موقع پہ جائے گی, دیکھے گی. اب تہمینہ جا کے کیا کہے کہ زنا نہیں ہوا؟ تہمینہ تو بتائے گی کہ ہوا تھا. تہمینہ تو بتائے گی کہ لاش کہاں سے ملی تھی. تہمینہ تو بتائے گی لاش کس حالت میں پڑی تھی. تہمینہ تو بتائے گی کرنے والا ایک تھا یا دو تھے, گاڑی تھی یا روڈ تھا. اس وجہ سے اب یہ لائنز کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کیچ فریزز ہیں, لوگ اس کو سیکشول اس میں کنوٹیشن میں لیتے ہیں, اور وہ جو لوگ بچے دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی ہم ٹی وی پہ کھولتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ گھر پہ ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں, تو اس میں اس طرح کی چیز کا سامنے آنا کہ ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں لوگوں کو ٹیچ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی. میں لوگوں کو معاشرے کا اصل روپ دکھانا چاہتی ہوں. میں اسی پر نوکری کر رہی ہوں, میں نوکری کر رہی ہوں اور میرا پیشن ہے میری جاب. اب یہ لائن اگر کسی کو بری لگ رہی ہے تو وہ اس کی چوائس ہے. میں کسی بھی شخص کی مینٹالٹی اور چوائسز کے مطابق کام نہیں کر سکتی. وہ کوئی ٹی وی چینل ہے یا کوئی پرائیویٹ ڈیجیٹل کوئی ویب سائٹ ہے. میں کام وہ کروں گی جو سچا ہے, جو حقیقت ہے. اور میں نے اپنی اس اڑی کے اوپر بڑے لوگوں کو ریفیوز بھی کیا. کیا کہہ سکتے ہیں, چھوڑیں گے باتیں. کیا ریفیوز کیا؟ دیکھیں, میں کام کروں گی اپنی مرضی سے, ٹھیک ہے, ادارے کی چوائس پہ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. ادارہ کہہ رہا ہے کہ کام ایسے نہیں, ایسے کر دو, نہیں ایسے نہیں ہوگا. جو ہوگا وہ دکھایا جائے گا, سینسر نہیں ہوگا کام. ٹھیک ہے, آپ چاہتی ہیں کہ سینسر نہ ہو؟ نو, کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ چھوڑ دیں, نوکری چھوڑ دیں, کمپرومائز نہ کریں. لیکن تہمینہ بحیثیت ایک صحافی, آپ کو لگتا نہیں اس میں کرائم گلوریفائی ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہر شو میں کرائم کو کمپلیٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اینڈ پہ آپ میرا کوئی شو نکال لیں, پکار نکال لیں, تہمینہ شیخ آفیشیل چینل نکال لیں, میرا ذاتی, ہر سٹوری کے بعد اینڈ پہ میں نے اس کیس کی غلطی بتائی ہوتی ہے کہ یہ غلطی نہ ہوتی تو یہاں تک نہ پہنچتے. اچھا, اور میں میسج بھی دیتی ہوں. اس میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اس میں لوگ جو کہتے ہیں, جب میں نے بات چیت کی دوستوں سے, صحافیوں سے, انہوں نے کہا یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ ہی بکتا ہے, یہ ایک بیٹ ہے, کلک بیٹ ہے جو ہم دیتے ہیں نوجوانوں کو, اور اسی وجہ سے تو کلپ چلتا ہے. ورنہ تو یہ سٹوریاں تو ہر جگہ پڑی ہوئی ہیں. یہ سٹوریاں ان کلپس کی وجہ سے اور تہمینہ کے بولڈ سوال پوچھنے کی وجہ سے چلتا ہے. تہمینہ جب وہ بولڈ سوال پوچھتی ہے اس پہ چلتا ہے. میں نے ابھی کلپ دیکھا جس میں ایک عورت شرما رہی تھی, تو آپ نے اسے کہا کہ میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتی جو تم کہہ رہی ہو. 2 بیویاں تھیں ایک شخص کی شاید. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو پلیز ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. جی تہمینہ شیخ ایک گاؤں میں کھڑی ہوئی ہے رات کے 12 بجے, اور کچھ 200-300 بندہ کھڑا ہوا ہے 2 سے 3 گاؤں کا, اور تھانے کی نفری کو 50 سے
40 سے 50 لوگ کھڑے ہوئے تاکہ کنڈیشن کنٹرول میں رہے, صورتحال جو حالات تھے وہاں پہ. 7 بچوں کا ایک باپ ہے 45 سال کا, اس کی بیوی بیمار ہو گئی بچے پیدا کر کے, اس نے اپنی بیوی کا خیال نہیں کیا بقول ان کے. پھر وہ کہتی ہے کہ چلو جی اب میں معاملات گھر کے نہیں سنبھال پاتی, یہ تمہیں نہیں سنبھال پاتی, تم دوسری شادی کر لو. 45 سال کا آدمی 18 سال کی ان میرڈ لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس کو لے آتا ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, لائیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, لے آیا. اب اس کو میں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کلپ کا. 45 سال کا آدمی, یس 45 سال کا آدمی دودھ شودھ بیچتا ہے, 7 اس کے بچے ہیں, ہر بچہ 45 سال کا آدمی بوڑھا تو نہیں ہوتا. بالکل نہیں 40 کا ہوں. بالکل نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, مجھے اس پر اعتراض بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہوتا. اچھا جی, شادی ہو گئی 17 سال کی لڑکی کے ساتھ. وہ لڑکی کبھی شہر گئی نہیں ہے, وہ گاؤں میں پیدا ہوئی ہے ایک گھر کے اندر, اور اسی گھر میں آ کے لڑکا اس کو لے کے چلا گیا, اس کی شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, اللہ حافظ, رخصت ہو گئی. اب وہ اگلے گھر میں جا کے شوہر کو دیکھ رہی ہے, تو میں اس سے پوچھتی ہوں بتاؤ تمہارے میاں کا کیا نام ہے. اب 250-300 لوگ کھڑے ہوئے, رات 12 بجے کا ٹائم ہے. کہتی ہے میرا نام تو ہے. میں نے کہا شوہر کا نام کیا ہے؟ کہتی میرے شوہر کا نام یہ ہے, میرا سائیوں کھڑا ہے سامنے. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا ابھی پہلی بیوی اس کی فوت ہوئی تھی, اس کیس میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, اور 3 بچے زہر دے کے مارے تھے اسی صحن سے. 3 بچے, چوتھی بیوی. 4 جنازے اٹھے ہیں کب؟ شام میں, مغرب کے ٹائم, رات 12 بجے تمینہ ادھر ہے. وہ اگزے ہنس رہی ہے. غصہ آنا تھا کہ نہیں؟ اب آپ شوق کیوں ہوئے؟ غصہ آنا چاہیے تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ مسکرا کس لیے رہی ہیں؟ اس گھر سے 4 جنازے اٹھے 3-4 گھنٹے پہلے, آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ تو پھر میں کی کرا, مسکراوانا تھا میرا جنا جو سامنے کھڑا ہے. میں کہا ٹھیک, اب کیا کہا جا سکتا ہے, ڈیفینیٹلی تھوڑا سا چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا بتاؤ پھر تم لوگوں کے گھر میں یہ 4 جنازے اٹھے کیوں اٹھے, مسئلہ کیا تھا بھائی, جھگڑا کیا تھا؟ کہتی جھگڑا بس اینا جنہ سی کہ اسی دونوں اس کمرے چ رہندیاں سی, تے وہ پہلی بڈھی سی تے میں دوجی بڈھی سی, اسی کی کمرے چ سونے ہیں. میں نے کہا یہ کس کی خواہش ہے؟ کہتی میرے جنے دی خواہش ہے. وہ کہندا ایک ادھر ہوئے تے ایک ادھر ہوئے. میں نے کہا اوکے. اب ایسی سچویشن میں وہ سٹوری اگلی سنا رہی ہے مجھے. میں نے کہا بی بی بس اتنا ہی کافی ہے. اب ایسی سچویشن میں تمینہ کیا کرے؟ تمینہ مرضی کا کانٹینٹ تو نہیں لا سکتی, تمینہ مرضی کا کریکٹر بھی نہیں کھڑا کر سکتی کہ بھائی اتنا بولنا ہے اور اتنا نہیں. خیر, لیکن کیا تمینہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو بات ہے یہ اس کو سینسر ہونا چاہیے؟ سینسر از اے گڈ تھنگ. دیکھیں میں ایک صحافی ہوں اور میں نے صحافت کرنی ہے. صحافت میں سینسرشپ ہوتی ہے, ہم پڑھ کے آئے ہیں یہی, سینسرشپ ہوتی ہے. اب اس میں ادارہ اس کو سینسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ میری جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ملازم ہوں ادارے کی, جیسے آپ سٹی 42 کے ملازم ہیں, رائٹ, ایک اچھے صحافی ہیں, منجے ہوئے صحافی ہیں. میں دیکھتی ہوں آپ کے شوز بڑی بولڈنس کے ساتھ, تیری ایسی کی تاسی بنام سرکار. آپ کے جتنا بہادر نہیں ہوں میں. نہیں, آپ بہادر ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں آپ, لیکن آپ کی مرضی سے تو سٹی نہیں چلے گا. جیسے آپ ایسے ہی ہے, ہمیں سینسرشپ ماننی پڑتی ہے. میں بھی مانتا ہوں جی.